Rahim. Assalamu alaikum. I am Kulsoom Wali Muhammad from RLAK Government College of Home Economics for the subject of Islamic Studies. اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں ہم لوگ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. چیپٹر 3 اس کا یونٹ 1 اور یونٹ B یہ میں کرا چکی ہوں، اور آج یونٹ 1C کریں گے. آج جو ہم ٹاپکس کریں گے وہ ہے عفو درگزر اور ذکر. جب یہ 2 ٹاپکس ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ہمارا چیپٹر 3 یعنی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو جائے گا. جب میں نے یہ چیپٹر شروع کرایا تھا اس وقت بھی بتایا تھا اور دوبارہ بھی بتا رہی ہوں کہ اس چیپٹر میں شارٹ نوٹس موجود ہیں، اور ایگزام میں بھی اسی طریقے سے آتے ہیں. یا تو اس میں سے MCQs آتے ہیں، یہ شارٹ نوٹ آتا ہے، یا شارٹ آنسر کویسچنس. تو اب ہم اپنا ٹاپک شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا کیا نام ہے، سلائیڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، عفو درگزر. بعض اوقات اس کو بچے جو ہے وہ غلط پروناؤنس کر دیتے ہیں، افو پڑھ دیتے ہیں. یہ افو نہیں ہے، عفو درگزر. عف کا مطلب ہے معاف کر دینا، اور درگزر کا مطلب ہے اگنور کر دینا، یعنی کسی کی غلطی کو معاف بھی کر دیا اور پھر اس کا ذکر بھی نہیں کیا، تو یہ کہلایا جاتا ہے عفو درگزر. یہ بہت ہی بہترین صفت ہے. اس سے دشمنوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے اور دوستوں کو مزید قریب لایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں مسلمانوں کی، مومنوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک خاص صفت عفو درگزر کا بہت ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت 134 میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور مومن تو وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کس قدر معاف کرنے والے تھے کہ اپنے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو جو پیچھے لگ گئے تھے، جنہوں نے مکہ میں جو ہے وہ رہنے نہیں دیا، گھر سے، اپنے شہر سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی تشدد کا سلوک کیا، ان سب کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ ان کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے تھے. اس سلسلے میں بہت بڑا، بہت اہم ترین تاریخ کا واقعہ ہے طائف کا واقعہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے کفار سے بہت زیادہ تنگ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیں. طائف کے 3 سردار تھے، تینوں آپس میں بھائی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دعوت کو ماننا تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا، حق کو نہیں مانا، لیکن مزید کیا کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو ان کے پیچھے اپنے علاقے کے آوارہ اوباش لڑکوں کو لگا دیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے، ان کے اوپر آوازیں بھی کستے تھے اور ساتھ میں پتھر بھی مار رہے تھے. اتنے زیادہ پتھر مارے، اور خاص طور پر ٹخنوں کا جو ہے وہ نشانہ لے رہے تھے تاک تاک کر. اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے لہولہان ہو گئے، بھر گئے. ایسے میں ایک جگہ جب تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے رکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اور اس پہاڑوں کے فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، وقت کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں جن کے درمیان میں طائف کی یہ وادی ہے، تو یہ لوگ بالکل ملیا میٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو ہدایت دے. بالکل اسی طریقے سے فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اس وقت وہاں کون سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے 13 سال مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساتھیوں کو بہت تنگ کیا تھا، ہر طرح کی اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں، صحابہ کرام کو شہید بھی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا، پھر وہاں مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، مسلسل جنگیں کی. تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی اور یہ لوگ موجود تھے تو ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں آج اب کیا سلوک ہوگا جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم لوگ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ہم آپ سے معافی کی، عفو درگزر کی توقع رکھتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم لوگوں کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو کس قدر دشمن تھے، کتنی تکلیفیں پہنچانے والے، اذیت دینے والے، تنگ کرنے والے، گھریلو زندگی میں تنگ کرنے والے، ہر میدان ہر جگہ پر مصائب اور مشکلات جو ہے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لانے والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر جب غالب آ جائے تو انہیں ان سے بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے۔ تو یہ ہم نے ایک اور ٹاپک پڑھا اور اس کا عنوان یعنی اس کی ہیڈنگ کیا تھی؟ عفو درگزر۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی شان بھی کیا ہے کہ وہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے، اسی لیے اپنے بندوں کو بھی کیسا دیکھنا پسند کرتا ہے کہ وہ بھی معاف کرنے والے بنیں۔ اچھا، نیکسٹ ٹاپک پڑھ لیتے ہیں، اس کی ہیڈنگ ہے ذکر۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، یاد رکھنا۔ ہمارے دین کی اصطلاح میں ذکر کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ایک بندہ مومن کی نمایاں صفت میں، اہم ترین صفت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ہر موقع پر، ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائے رکھتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ الاحزاب آیت 41، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ مومنوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النور آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہ تجارت اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت۔ یعنی مومن وہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک طرف جانماز بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ مومنوں کی صفت کیا ہے، مومنوں کو کیا بتایا گیا ہے، ان کے اوصاف میں سے کیا ہے کہ اپنے کام بھی کرتے رہتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، وہ جابس بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ گھریلو زندگی بھی گزارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھولتے بھی نہیں ہیں، اسے بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا انسان کے ہر غم کا علاج بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد میں آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ ہی نے یہ دل بنایا، اللہ ہی نے ہماری روح کو بنایا، جسم کو بنایا، اور یہ آرام میں کب آئے گی، مطمئن کب ہوگی، جب یہ اللہ کے ذکر سے سیراب ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے ذکر، یہ ذکر کرنے کا کیا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس میں جامع ترین شکل جو ذکر کی ہے، کمپریہنسو ایک جو پکچر ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ہر موقع پر نماز۔ اتنا زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، پوری رات نماز میں قیام میں کھڑے رہتے تھے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ کیوں آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ تو ہیں ہی بخشائے، آپ نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس طریقے سے اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے یعنی ہر موقع کے لیے نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی تو اپنی جگہ، پھر اسی طرح تہجد میں اٹھنا، اس میں قیام کرنا، پھر اشراق کی، چاشت کی، سفر پر جا رہے ہیں تو نماز، سفر سے واپس آتے ہیں تو نماز یعنی نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کوئی مشورہ چاہیے تو نماز استخارہ، کوئی حاجت ضرورت ہے تو نماز حاجت، سورج کو گرہن لگ گیا نماز کسوف، چاند کو گرہن لگ گیا نماز خسوف، یعنی ہر موقع، بارش مانگنی ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، نماز استسقا۔ تو نماز ذکر کی ایک جامع ترین شکل ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً یہ MCQs میں آ جاتا ہے کہ ذکر کی جامع ترین شکل کیا ہے، تو بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، نماز ہے ذکر کی جامع ترین شکل، اس کو یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ذکر کی کیا شکل ہے؟ تلاوت قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے میسج کو پڑھنا، یہ بھی ذکر کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے۔
اس کے علاوہ ذکر کیا ہے؟ مسنون اذکار. مسنون اذکار کے کیا مطلب ہے؟ وہ تمام ذکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، جیسے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور دیگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسنون ذکر بتائے ہیں ان سب کو پڑھنا. اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ یہ زبان پر بہت ہلکے کلمات ہیں، اور ترازو میں یعنی جب کل جو ہے وہ قیامت میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اس میں یہ بہت بھاری ہوں گے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا. تو یہ ہیں بہت ساری ذکر کی وہ شکلیں کہ جن کو ہم کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں دوبارہ میں کیا ریمائنڈر کراؤں گی کہ یہ سارے شارٹ نوٹس ہیں، ایم سی کیوز اس میں سے آتے ہیں. جیسے ذکر کی تعریف آ جاتی ہے، یعنی ڈیفینیشن کیا ہے ذکر کی، عفو درگزر کی تعریف آ گئی، طائف کا واقعہ آ گیا، فتح مکہ کا واقعہ آ گیا. پھر اہم ترین چیز کہ ذکر کی جامع ترین شکل کیا ہے؟ نماز. پھر وہ والی حدیث اس میں اہم ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ جو ذکر کا افضل ترین شکل ہے. تو یہ کچھ جو ہے اس میں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو اہم ہے. اچھا، یہ جو دو ٹاپک آج ہم نے پڑھے تو اس کے بعد ہمارا 3rd چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.